بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمن زندگی بجز رہ گزر نیست، زمن زندگی بجز رہ گزر نیست، ہزاروں رہ رو یک ہم سفر نیست، ہزاروں رہ رو یک ہم سفر نیست۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر فارسی کا میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اس میں علامہ اقبال بہت خوبصورت زندگی کی ریالٹی بیان کرتے ہیں اور بڑا پیارا میسج دیتے ہیں، اور وہ لوگ کوئی زندگی میں ایم رکھتے ہیں، آبجیکٹو رکھتے ہیں، ان کے لیے اس شعر میں بہت بڑا میسج ہے، اور جو زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس شعر میں بہت پیاری ریالٹی بیان کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ علامہ فرماتے ہیں زمن زندگی بجز رہ گزر نیست، زندگی میرے نزدیک میری سمجھ کے مطابق ایک راستے کے سوا کچھ نہیں ہے، ایک سڑک کے علاوہ کچھ نہیں، ایک پگڈنڈی کے علاوہ کچھ نہیں جس پر چلا جاتا ہے۔ زندگی میرے نزدیک ایک راستے کی طرح، ایک سڑک کی طرح، ایک روڈ کی طرح، ایک شاہراہ کی طرح ہے جس پر چلا جاتا ہے، اور جس پر ہزاروں رہرو، اور اس سڑک پر، اس روڈ پر، اس شاہراہ پر ہزاروں مسافر چل رہے ہوتے ہیں، ہزاروں پیسنجر چل رہے ہوتے ہیں، ہزاروں رہرو، اس میں ہزاروں مسافر چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے گرد گرد مسافروں کا ہجوم ہوتا ہے، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لیکن یک ہم سفر نیس، لیکن ان میں آپ کا ایک بھی ساتھی نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ کوئی نہیں چل رہا ہوتا۔ مسافروں کی ہجوم میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے میرے ساتھی ہیں، لیکن ہر شخص اکیلا سفر طے کر رہا ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، ہر شخص اکیلا ہے۔ وہ زندگی اگر آپ نے زندگی میں کوئی شاہراہ، کوئی مقصد، کوئی شاہراہ کو چنا چلنے کے لیے، آپ نے زندگی میں کوئی ایم سلیکٹ کیا ہے، کوئی آبجیکٹیو بنایا ہے، کوئی مقصد اپنی زندگی کا بنایا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے، یہ ہجوم تو ہے، یہ مسافر تو ہیں اپنے اپنے منزلوں کے، اپنے اپنے راستوں کے، ان میں سے آپ کا ہم سفر کوئی نہیں ہے۔ آپ کو یہ نقطہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے مقصد تک اکیلے پہنچنا ہے، آپ نے اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اس زندگی کی سڑک پر اکیلے چلنا ہے۔ جب آپ بلیو کر لیتے ہیں، جب آپ اپنے مقصد سے سنسیئر ہوتے ہیں، اس کی حقانیت پر، اس کی سچائی پر آپ کو یقین ہوتا ہے، اور جب آپ اس یقین کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ایمان کو دیکھ کر، آپ کی حقانیت کو دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر رحم کرتی ہے، آپ پر فضل کرتی ہے، اپنا کرم کرتی ہے، تو آپ کو ہزاروں ہم سفر بھی عطا فرما دیتی ہے۔ لیکن ان دا بگننگ آپ کو اکیلے ہی سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اکیلے ہی چلنا ہوتا ہے۔ آپ کا ایمان طے کرے گا، آپ کا یقین طے کرے گا، آپ کے مقصد پر آپ کو کتنا یقین ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا آپ اپنے مقصد کے ساتھ خالص ہے، یہ طے کرے گا کہ آپ کے مسافر، آپ کے ہم سفر لوگ کتنے بنتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا اپنے مقصد کے ساتھ خالص ہوتے ہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو جو منظور ہوتا ہے، پھر وہ لوگ، یہ اصل میں ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کے ایمان کا۔ اصل بات آپ کا عمل ہے، اللہ آپ سے عمل ریکوائر کر رہا، ڈیمانڈ کر رہا۔ اللہ نے انسان سے رزلٹ تو ڈیمانڈ ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایکشن ڈیمانڈ کیا ہے، سٹرگل ڈیمانڈ کی ہے، کوشش ڈیمانڈ کی ہے۔ انسان نے کوشش کرنی ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، عمل کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ تو اس محنت کے صلے میں اگر اللہ بہتر سمجھتا ہے، اگر اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سفر بھی عطا کر دیتا ہے، اور اللہ نہیں سمجھتا تو آپ کو نہیں دیتا۔ لیکن اصل بات آپ کی کوشش ہے۔ اگر آپ نے کوشش کر لی، آپ نے محنت کر لی، آپ نے سفر طے کیا، خواہ اکیلے کیا
یا لوگوں کے ساتھ کیا، اللہ نے آپ کو لوگ عطا کیے، آپ کامیاب ہیں۔ اس میں جو سمجھنے والی بات یہ ہے، لوگوں کا ساتھ دینا یا نہ دینا آپ کی کامیابی پہ ڈپینڈ، اس سے تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے محنت کی، آپ چلے، لوگوں نے ساتھ نہ بھی دیا تو اللہ کے ہاں آپ کامیاب ہے۔ تو یہ وہ کنسیپٹ ہے جس سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ جب آپ کے مقصد میں، جب آپ کی منزل میں، جب آپ کے راستے میں جب لوگ آپ کو ڈینائی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں چلتے، تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے تبدیلی نہیں آئے گی۔ یقین جانیے تبدیلی آ چکی ہوئی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنا مقصد چن لیتے ہیں، جب آپ چل رہے ہوتے ہیں، اس وقت تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے، آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ اسی راستے پر چلتے رہے اور اسی راستے پر چلتے چلتے مر گئے تو آپ کامیاب ہیں۔ یہ ہے اصل کانسیپٹ اور یہ اصل ریالٹی۔ لوگ ساتھ دیتے ہیں، یہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو دیتے ہیں وہ اپنے، اگر آپ سچائی کے راستے پر ہیں تو پھر وہ کامیاب ہیں، جو ڈینائی کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو جواب دیں، اللہ ان سے پوچھے گا۔ لیکن آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی ہاں اور نہ کو سٹینڈرڈ نہیں ماننا، لوگوں کے ساتھ کو یا ان کی علیحدگی کو سٹینڈرڈ نہیں ماننا، اپنی اس راستے کی حقانیت کا، سچائی کا اور مقصد کی حقانیت کے لیے لوگوں کی ہاں نہ، ان کا ساتھ یا علیحدگی کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اصل میں جو اللہ جو چیز آپ سے جو دین آپ سے ریکوائر کرتا، اللہ جو ڈیمانڈ کرتا، وہ آپ نے عمل کرنا، آپ نے چلنا ہے۔ لوگ چلیں یا نہ چلیں، لوگ مانیں یا نہ مانیں، آپ نے چلنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے جب تک آپ کے دم میں دم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔